یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور جب وہ فرشتہ چلا گیا جس نے اس سے باتیں کی تھی تو اس نے دو نوکروں کو اور ان میں سے جو اس کے پاس حاضر رہا کرتے تھے ایک دیندار سپاہی کو بلایا اور سب باتیں ان سے باتیں کر کے انہیں یافا میں بھیجا۔ خدا ان کا شکر اس کے کلام کے لیے سب کے آمین۔ آمین۔ اس میں آپ سبوں کی اسلام کی ہو۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں آج اس خوبصورت دن کے لیے، اور ایمان رکھتا ہوں جتنوں نے آج اس کی ستائش کی ہے، جتنے آج اپنے جسم سے روح میں لہراتے ہوئے اس کی تعریف کرتے رہے، وہ آج خدا ان کی برکت کو پائے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں جلد محسوس کریں۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے خلاف نہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ یسوع کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یسوع کے نام سے بدرو گرفتار لوگوں کو آزاد کرتے تھے، لیکن وہ یسوع کے ساتھ چلتے نہیں تھے، وہ یسوع کے ساتھ چلنے والوں میں شامل بھی نہیں تھے۔ یسوع کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یسوع کے نام سے شفائیں بانٹتے تھے۔ یسوع کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو مسیحیت میں شامل تو نہیں تھے، یسوع کے مشن کو دیکھ تو نہیں رہے تھے، جنہوں نے یسوع کو اپنی زندگی میں لیا تو نہیں تھا، لیکن اس کے نام سے لوگ کوڑی پاک صاف ہو رہے تھے، لیکن وہ یسوع کے پاس کبھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے یسوع کو کبھی شاگردوں کی طرح دیکھا نہیں۔ یسوع نے کہا پکڑ سے گیا، یسوع نے کہا جو میرے خلاف نہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کا زبان سے دل اور دل سے اقرار ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یسوع کو قبول کرتے ہیں اور شعور رکھتے ہیں، ایسی باتوں کو سیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ مسیحی نہیں ہوتے۔ وہ ایسے مسیحی بھی ہو سکتے ہیں جن ہم مسیحی یہودیوں کے نام سے جانتے ہیں۔ مسیحی یہودی وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے اور بعد میں انہیں مسیح کو قبول کر دیا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہندو تھے، انہوں نے مسیح کو قبول کر دیا۔ بہت ساری قومیں ہیں جو خدا کے لفظوں کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور جو لیتا ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، وہ بڑھتا۔ اسی لیے لکھا یسوع نے کہا جو اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بہن بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھے وہ میرے لائق نہیں۔ یسوع نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب خود اٹھائے۔ اب صلیب اٹھانے والا یا اپنی خودی کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے وہ مسیحی نہ ہو سکتا ہے وہ یسوع کا اقرار تو کرتا ہو لیکن مسیحی نہ ہو، اس میں کوئی بری بات نہیں۔ وہ ایماندار ہے، ایمانداری خدا کے حضور پہنچتی ہے۔ آج جس شخص کا میں نے واقعہ پڑھا ہے وہ کرنیلیس اس کا نام ہے۔ اب کرنیلیس کون تھا میں تھوڑی دیر کے لیے بتاؤں۔ کرنیلیس رومی سپاہی ہے۔ کرنیلیس صرف سپاہی نہیں، وہ ایک صوبے دار ہے۔ صوبے دار کے نیچے ایک پورا فوجیوں کا دستہ ہوتا ہے جس میں 100 فوجی ہوتے ہیں۔ ایک پلٹن مطلب 100 فوجی، ایک صوبے دار کے نیچے 100 فوجی ہوتے ہیں، پوری ایک پلٹن ہوتی ہے، اور اس پلٹن پر وہ صوبے دار ہے۔
کوئی سادہ صرف سپاہی نہیں ہے، رومی سپاہی صوبیدار ہے، اس سے بڑھ کر جو کرنیلیس ہے رومی ہے، اطالیانی ہے۔ اب اطالیانی جو لفظ ہے آج کا اٹلی ہے، پرانا نام اس کا اطالیانی ہے، اس کو ہم نئے اٹلی کے نام سے جانتے ہیں۔ اطالیانی ہے، رومیوں کا تسلط اٹلی پر اس وقت قائم تھا اور وہ بڑا زور رکھتے تھے تو یسوع کو فتویٰ دینے کی قدرت کو ظاہر بھی کر دیا تھا۔ اب میں اور بات بتاؤں، ذرا اور اس کو کھولوں۔ ابھی نادر ایک بڑا صوبیدار تھا جس نے یسوع کو واپس لیا تھا اس صوبیدار سے جو یسوع کو کوڑے مروا رہا تھا۔ وہ بڑا صوبیدار تھا پلاطس کے نیچے۔ اب ان صوبیداروں کی فہرست میں یا لسٹ میں کرنیلیس بھی ایک صوبیدار ہے، مطلب یسوع کے دور میں بھی کرنیلیس موجود تھا۔ اب کرنیلیس ایک ایسا صوبیدار ہے جو پیشے کے اعتبار سے رومی سپاہی ہے، مذہب کے اعتبار سے بتوں کا ماننے والا ہے، لیکن سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہ بتوں کا ماننے والا ہے لیکن اپنے اندر خدا کا خوف رکھتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ ایک بندہ ہندو ہو، اپنی روایات کو پورا کرتا ہو، لیکن خداوند کا ڈر رکھتا ہو۔ اب اس کے لیے تو خدا وہی ہونے چاہیے جو اس کے سامنے بت پڑے ہیں، اس کے لیے تو خدا وہی ہونے چاہیے جو ہل ہی دے رہے، اس کے لیے تو وہی خدا ہونے چاہیے جو کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ بت پڑے ہیں ان کے، لیکن ڈر اسے اس خدا کا ہے جو آسمان پر ہے۔ ہمارے اندر ڈر نہیں۔ کبھی کبھی میں غیر اقوام سے ملتا ہوں، بہت سارے شہروں میں جاتے ہیں۔ میں جیسے دبئی میں تھا، میں تجربہ بانٹتا ہوں آپ سے۔ میں دبئی میں تھا تو میری دوستی ان لوگوں سے ہوئی، کوئی بنگالی تھا، کوئی پاس یہ ایک اور ملک لگتا ہے بنگال ہے، نیپال سے نیپالی تھا، بنگالی تھا، اور کچھ جو یہ ہوتے ہیں تامل بولنے والے لوگ تھے۔ آس پاس انہی کا گہراؤ تھا، اکٹھے رہا کرتے ہیں، کچھ لوگ اس میں ملاقات ہوتی تھی۔ وہ مسیحی تھے، لیکن ان کے جو دوست تھے وہ مسیحی نہیں تھے۔ ہم ان سے بات چیت کیا کرتے تھے، روز کا میری کانفرنس کو معاف کیا، وہ ہم سے بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن وہ خداوند کا خوف یسوع کے نام سے رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یسوع معجزات کا خدا ہے، وہ جانتے تھے کہ یسوع کے کہنے سے سب کچھ ہوگا۔ میں یہ تجربہ مانتا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غیر اقوام میں بہت سارے لوگ ایسے جو یسوع کا اقرار کرتے ہیں۔ ذرا میں تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف جاتا ہوں۔ 4 انجیلی بیانات میں کئی معجزات ایسے ہوئے جو غیر اقوام کے لیے تھے۔ ایک دفعہ ایک کنانی عورت یسوع کے پاس آئی اور یسوع کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اے ربی، میرا بیٹا بیمار ہے، میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ اب یسوع نے اس بات کا جواب اس پیرائے سے دیا کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کے آگے نہیں ڈالتے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ پہلا حق یہودیوں کا ہے، میں ان کے لیے آیا ہوں، میں پہلے ان پر اپنی شفا کو نازل کروں گا، میں پہلے ان کی فکر کرنے آیا ہوں۔ لیکن اس عورت کا جواب بہت بڑا تھا۔ اسے یسوع کو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جواب دیا کہ اگر لڑکوں کی روٹی کتوں کو نہیں ڈالی جاتی تو کتے بھی وہی کھاتے ہیں جو لڑکوں کی میز سے گرتا۔ کتے ایسے کھاتے ہیں جیسے ہمارا بچہ کھاتے ہیں، ایسی چیزیں۔ اب اس بات کا مطلب تھا، اس نے کہا کہ اگر شفا یہودیوں کے لیے آئی ہے، اگر خدا یہودیوں کو بچانا چاہتا ہے تو دنیا میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا اپنے پاس محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اپنی شفا کو میرے لیے بھی جاری کر۔ اور یسوع نے بہت بڑا فکر کہا، یسوع نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، جا تیرے ایمان نے تیرے خاندان کو اچھا کیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا یسوع نے اس وقت سے غیر اقوام کی ساری رکی ہوئی شفاؤں کو جو رکی ہوئی تھی سب کو جاری کر دیا۔ یسوع ایک بڑا فرق ختم یہ کرنے آیا
کہ کوئی یہودی جو تھا وہ بڑا نہیں، ہندو بھی اتنا ہی بڑا ہے، کوئی یہودی اکیلا بڑا نہیں ہے، وہاں پہ بت پرست بھی اتنا ہی بڑا ہے، کیونکہ انسان تو سارے ہی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی تھے، کل بھی رہیں گے۔ لیکن یسوع یہ فرق ختم کر کے گیا کہ خداوند کے پاس سب کی اہمیت ایک جیسی ہے، اس لیے کرنیلیس خداوند کی زندگی میں اچھا کیوں؟ میں پھر سے دوہراتا ہوں، لکھا ہے کہ وہ پیشے کے اعتبار سے رومی سپاہی تھا، صوبیدار تھا، مذہب کے اعتبار سے بت پرست تھا، لیکن ایمان بڑا عجیب تھا کہ وہ آسمانی خدا سے ڈرتا تھا۔ ڈرتا کیوں تھا؟ اس ڈر کی وجہ سے لکھا ہے کہ وہ اپنی خیرات، اپنا کمائے ہوئے کا حصہ یہودیوں کے خدا کے لیے گزرانا کرتا تھا۔ وہ مذہب بت پرست تھا اپنے مذہب کے اعتبار سے، لیکن اپنی کمائی کا حصہ یہودیوں کے خدا کو دیتا تھا۔ اب یہودیوں کا خدا کون تھا؟ سوال ہے جی، کون تھا جی؟ یہودیوں کا خدا کون تھا؟ آسمانی خدا جو آسمان پر موجود ہے۔ مطلب کیا تھا کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور انسان کی کتاب میں لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ اب اس کی زندگی میں حکمت آ رہی تھی، اور خدا نے اس کی زندگی میں سب سے بڑا کام یہ کیا کہ خداوند نے اپنے فرشتوں کو بھیجا، اب جب وہ بت پرست تھا تو فرشتے کے آنے پہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا تھا۔ جب آپ پرانے نظام میں پڑھتے ہیں تو جتنی بار پڑھتے ہیں، مریم کو دیکھ لیجیے، جب مریم کے پاس فرشتہ آیا ہے، تو مریم اس کے سامنے جھک گئی۔ ایسے ہی ہے نا، آپ پڑھتے ہیں مریم نے جھک کر اسے سجدہ کیا، ایسا پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ رومی تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جب فرشتہ آئے گا تو مجھے اس کے سامنے کس طرح کا بہیو کرنا ہے، مجھے کس طرح سے اس کے سامنے جھکنا ہے۔ اور لیکن اس کے جب پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ خداوند ہے یا فرشتہ ہے، اس کے جواب میں لکھا ہے جب فرشتے نے اسے کہا کہ اے کرنیلیس، اس کا جواب ذرا سنیے، اس نے کہا خداوند کیا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کون اسے پکار رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہے، خداوند ہمیں بلاتا رہتا ہے کہ مت جا اس جگہ، وہاں پہ تجھے گناہ گھیر لے گا، مت جا اس طرف، وہاں پہ گناہ تیری دھات لگائے بیٹھا ہے، مت جا وہاں پہ شیطان تجھے گھیر لے گا۔ ہم خداوند کی آواز سنتے ہی نہیں، اس کا جواب ہی نہیں دیتے۔ کرنیلیس بھی جب وہ غیر قوم میں سے تھا تو اس کی حالت بھی کچھ ایسی تھی، اور اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے کلام کے جواب میں، خداوند کی آواز کے جواب میں کس طرح سے بولنا ہے۔ لیکن اسے کہا خداوند کیا ہے، اسے اتنا پتا چلا کہ یہ خدا کی طرف سے آواز ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ مجھے اس کے سامنے جھکنا بھی ہے، مجھے اس کے سامنے کس طرح سے پیش آنا ہے، مجھے اپنی آنکھوں کو جھکا لینا ہے۔ کئی لوگ آنکھیں بند نہیں کرتے، دعا کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتنے لکھے ہیں وہ بھائی صاحب وہ آنکھیں بند کر کے کرنی چاہیے، کئی لوگ اس طرح کی سوال کرتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں جب آپ تعظیم کے لیے سر جھکاتے تو آنکھیں آٹومیٹیکلی بند ہوتی، ایسے ہے آنکھیں بند ہو جاتی۔ اس لیے جب بھی آپ خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند ہونا چاہیے۔ جب آپ کسی بڑے کے سامنے جاتے ہیں تو اپنا سر جھکانا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ خدا کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس نے کہا ہے خداوند کیا ہے، تو خداوند کی میں بات جو آج بیان کرنے جا رہا ہوں وہ میں آپ سب کے لیے فردن بیان کر رہا ہوں۔ میں سب کا نام لے کے بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن کہہ رہا ہوں ہر ایک کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ میرے ساتھ پڑھیے اگر آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ لکھا ہے 10ویں باب کی چوتھی آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس نے اسے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ دینا کتنا ضروری ہے؟ یہ کتنا ضروری سوال ہے۔ کئی لوگ مجھے اس بات سے مائنڈ کر کے کہتے ہیں بھائی صاحب تم چلتے کا بڑا زور دے کے کہتے ہو، لیکن میں آج آپ سے بیان کر رہا ہوں آپ کے ہدیے خدا یاد رکھتا ہے۔ یہ میں کرنیلیس سے بیان کر رہا ہوں۔ خدا نے کہا تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی ہے، میں نے تیرے ہدیوں کو یاد رکھا ہے۔ خدا نے کہا جو تو دیتا رہا ہے تیرے سے تیری صدائیں سنی گئی ہیں۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں اسی صرف دعاواں کرتے رہاں، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم صرف زور زور سے پکارتے رہیں گے اور خدا ہماری سن لے گا۔ دینا عبادت کا حصہ نہیں، ہمارا دماغ ایسی باتیں ہی سوچتا ہے۔ لیکن یقین مانے بائبل مقدس کے مطابق اگر یسوع نے کہا کہ دیا کرو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے۔
اگر یسوع کہتا ہے کہ جس طرح تم پیمانے سے ناپتے ہو، جس طرح کے پیمانے سے ناپتے ہو اسی طرح کے پیمانے سے تمہارے لیے ناپا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینا خداوند کی حضوری میں عبادت کا بہت بڑا حصہ ہے۔ لیکن ہماری ہٹ در بھی دیکھ لیجئے کہ ہم خداوند کو دیتے ہیں، ہمارے ہدیے کتنے تھوڑے ہو گئے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے ہم جب تنخواہیں آتی ہیں نا گھر میں، ہم اس کے حصے علیحدہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے سب سے پہلے کرائے کے پیسے الگ کرتا ہے، پھر اپنے راشن کے پیسے الگ کرتا ہے، پھر اپنے بل کے پیسے الگ کرتا ہے۔ جب جدوں ہاتھ میں ایویں مٹھی سے ایک دو نوٹ رہ جاتا ہے نا، کوئی 10 والا، کوئی 5 والا، کوئی 100 والا، بس تھوڑا جہا رہ جاتا ہے، وہ تو پھر سوچتے کہ چلو عام ہونا چاہیے خدا دے گا۔ یہی ہماری ناکامی ہے، اس لیے ہماری صدائیں خداوند کے پاس نہیں پہنچتی، اس لیے ہماری فریادیں سنی نہیں جاتی۔ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ دینا خداوند کی حضوری میں سب سے ضروری حصہ ہے، اور اسی لیے خداوند کہتا ہے کرنیلیس میں نے تیری دعاؤں کو سن لیا اور تیری خیرات جو تو خدا کی حضوری میں کرتا رہا ہے میرے حضور پہنچی ہے، میں نے اسے یاد رکھا۔ میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ہدیے خداوند کی حضوری میں پہنچتے ہیں، اور اسی لیے یسوع نے کہا جس پیمانے سے تو ناپتا ہے اسی پیمانے سے تیرے لیے ناپا جائے گا۔ آج آپ یسوع کے لیے مٹھی گھٹ کے بند کر کے پھر پیمانہ نپو گے نا، پیمانہ بناؤ گے، تو یسوع بھی بالکل اینجی ناپ کے دے گا، تھوڑا 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 تھوڑا۔ اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا یسوع آپ کے لیے تھوڑا تھوڑا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسے تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں۔ یقین مانیں زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آپ خدا کا حصہ پورا ہوگا۔ کبھی کسی نے نوح کے طوفان کا واقعہ پڑھا ہے؟ کیا لکھا وہاں؟ لکھا ہے کہ جب نوح کا طوفان آیا تو زمین سے پانی کے سوتے ٹوٹ نکلے۔ سوتوں کا مطلب ہے کہ زمین سے پانی اس طرح سے نکلنا شروع ہوا جیسے بڑے بڑے پائپ لگے تھے تو کسی نے پانی چلا دیا اور وہ پانی کافی بلندی تک جا رہا ہو، پانی اس طرح سے پائپ سے نکل رہا ہو۔ کبھی گھر میں پائپ ایسے کھلا رہ گیا تو کتنی سپیڈ سے پانی آ رہا، ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی۔ تو زمین کے سوتے ٹوٹنے کے لکھا ہے کہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی۔ آپ پیدائش کی کتاب میں پڑھیے، لکھا ہے آسمان کی کھڑکیاں کھل گئی اور وہاں سے پانی گرنا شروع ہوا۔ اگر آپ پانی کو نل سے کھول رہے ہیں تو تھوڑا ہوگا، اگر پانی کی ٹینکی اگر وہ سیمنٹ کی بنی ہو اور اس کی 4-5 اینٹیں یا تھوڑی سی ایک سائڈ سے نکال دی جائے تو پانی زیادہ سپیڈ سے نکلنا شروع ہو جائے گا، زیادہ۔ اور آسمان سے پانی اسی طرح برس رہا تھا اور دنیا مر رہی تھی۔ ملاکی کے صحیفے کی طرف آؤ۔ خدا نے کہا پورا ذخیرہ میرے گھر میں لا، تو خدا نے کیا کہا کہ میں آسمان کی کھڑکیاں کھول کے تجھے برکتیں دوں گا۔ جس طرح پانی زیادہ زیادہ بن کے آ رہا تھا، خدا کہتے ہیں میں برکتیں بھی اتنی بھر بھر کے دوں گا۔ اور حفاظت کے لیے وعدہ کیا یسوع نے، خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا نے کہا کہ میں ٹڈی کو ڈانٹ دوں گا کہ تیرے ذخیرے کو نقصان نہ پہنچے۔ مطلب کیا؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہدیوں کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا، کلام سنتے رہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے رہیں اور اٹھ کے چلے جائیں، عبادت پوری نہیں۔ جب تک آپ خداوند کے دیے میں سے کچھ لوٹاتے نہیں، آپ کی دعا، آپ کی عبادت ادھوری ہے۔ آپ کی عبادت میں بہت بڑی کمی ہے، اس کو آپ نے کبھی پورا نہیں کیا۔ میں ایمان سے ایک بات دہرا رہا ہوں، خدا ہمارے ہدیوں کو یاد رکھتا ہے اور وہ ایسی قدرت رکھتا ہے جس سے لوگوں کے گھروں میں انبار لگے دیکھے میں نے، ذخیرے بھرے ہوئے دیکھے میں۔ میں گزرے سال بھی دعا کرتا تھا 2019 میں بھی، اور میں نے ان خاندانوں میں پڑوسوں کو بھرتے ہوئے دیکھا جن گھروں میں میں دعا کرتا تھا کہ اے خدا ان کے گھروں میں آٹا شاخروں میں نہیں تھیلوں میں آئے۔ اور میں ایمان سے کہہ رہا ہوں ان گھروں میں نے گندم کے انبار لگے دیکھے۔ میں گزرے دنوں بھی دعا کر رہا تھا، جن جن لوگوں نے ایمان سے اس دعا کو قبول کیا ان کے گھروں میں گندم آئے گی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ خدا ہر دانہ سونا بنے،
اور سب کے گھروں میں گندم کے بال لگے، ڈھیر لگے، اور جنہوں نے اس دعا کو اپنی زندگی میں ایمان سے قبول کیا ہے، خدا ان کی زندگی میں یہ بڑا کام کرے گا۔ لیکن پھر سے کہہ رہا ہوں، دیا کرے، دینا سب سے بڑی بات ہے۔ میری زندگی کا راز سب سے بڑا یہ جو میں نے محسوس کیا اور تجربہ ہے، زیادہ دے دیں گے تو زیادہ ملے گا، دبا کے دیں گے تو دبایا بھی نہیں ملے گا۔ یسوع نے اسی لیے کہا کہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس جو تھوڑا ہے اسے وہ بھی لے لوں گا۔ یسوع نے کہا جو زیادہ میں، جو تھوڑے میں ایماندار نہیں وہ زیادہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آخری بات ہے، ایماندار بنے، خداوند کو پہلے نمبر پر رکھو، خداوند سے شروع کریں، آپ کی زندگیاں بدل جائیں۔ تو خدا آپ سب سے باری باری کہے گا کہ میں نے تیری سن لی اور تیرے ہدیے میرے حضور پہنچے۔ خداوند آپ میں سے ہر کسی سے کہے گا کہ میں تیرے ہدیوں کو یاد رکھتا ہوں، میں نے تیرے ہدیے کی وجہ سے تیری زندگی میں برکت دی ہے۔ خداوند یہ آپ سب سے کہے گا، اور یاد رہے تو خداوند برکت دیتا ہے وہ جاری رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے آج صبح ایک شخص سے وزٹ کے دوران میں گھر میں بیٹھا تھا اور میں نے کہا کہ جہاں پر رکھا ہو وہیں سے واپس آتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، جہاں پر آپ نے کچھ رکھا ہوگا وہیں سے نکالنے کی ضرورت پڑے گی نا، جہاں پہ رکھا ہی نہیں ہوگا وہاں سے واپس کیسے آئے گا؟ اس لیے یسوع کے پاس رکھے، یسوع کے پاس رکھے، وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ کرنیلیس اس لیے برکت پا گیا، کرنیلیس اس لیے نجات پا گیا، ایک تو وہ غیر قوم میں تھا، دوسرا یہ کہ وہ خدا کو کبھی بھولا نہیں تھا، اس نے خدا کو یاد رکھا، تو خدا نے اس کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی اور وہ نجات یافتہ بنا، کیونکہ یسوع نے اسے خرید لیا اپنے خون سے۔ اس کے لیے چاہتا ہوں کہ آپ بھی یسوع کے خون سے خریدے گئے، جو آپ کے پاس ہے وہ پورا پیش کریں، پورا پیش کریں۔ پھر خدا کہتا ہے کہ مجھے آسماؤں میں تو کتنی برکت دے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو اپنی طاقت اور برکت سے نوازے، آمین۔